أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں بھی حضرت شعیب کی قوم کا ذکر کیا ہے ان کو یہ نصیحت فرمائی کہ ماپ تول پورا دیا کرو کم تولنے کے لیے ڈنڈی مارنے کے طریقے اختیار نہ کرو کیونکہ یہ تمہاری بندگی جو ہے یہ ملک میں فساد اور بدامنی پھیلانے کا باعث بنے گی یہ آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں یہ اسی مضمون کی ہیں ترجمہ ہے کہ پورا ماپ تولو اور ان میں سے نہ بنو جو کم کر کے دیتے ہیں اور سیدھی ڈنڈی سے تولا کرو اور لوگوں کے مال ان کو کم کر کے نہ دیا کرو اور زمین میں فسادی بن کر بد امنی نہ پھیلاتے پھرو اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اور کسی طور سے لوگوں کو ان کے مال کا نقصان نہ پہنچاؤ اور فساد کی نیت سے زمین پر مت پھرا کرو یعنی اس نیت سے کہ چوری کریں یا ڈاکہ ماریں یا کسی کی جیب کتریں یا کسی اور طریق سے بیگانے مال پر قبضہ کریں تو یہ ماپ تول پورا نہ کرنا یا ڈنڈی مارنا دیتے ہوئے مال تھوڑا تول کر دینا اور لیتے ہوئے زیادہ لینے کی کوشش کرنا یہ تمام باتیں چوری اور ڈاکے ڈالنے کے برابر ہیں اس لیے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ کوئی بات نہیں تھوڑا سا کاروباری دھوکہ ہے کوئی ایسا بڑا گناہ نہیں بڑا واضح طور پر فرمایا ہے کہ خبردار رہو سن لو کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے پھر بعض لوگ دوسرے کے مال پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بات نہیں اس کو تو پتہ نہیں چل رہا کہ فلاں چیز کی کیا قدر ہے اس کو دھوکے سے بیوقوف بنا لو تو کوئی فرق نہیں پڑتا کچھ اپنی جیب میں ڈال لو کچھ اصل مالک کو دے دو تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ بات
یہ عمل بھی اسی زمرے میں آتے ہیں جو فساد پیدا کرنے والے عمل ہیں۔ اس قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں، اس طرح کا مال کھانے والے، یہ لوگ دوسروں کے مال کھا کر آپس میں لڑائی جھگڑوں اور فساد کا باعث بن رہے ہوتے ہیں۔ دوسرے فریق کو جو پتہ چلتا ہے کہ اس طرح میرا مال کھایا گیا تو ان کے خلاف کارروائی کرتا ہے، اور اس طرح آپس کے تعلقات میں دراڑیں پڑتی ہیں، تعلقات خراب ہوتے ہیں، مقدمے بازیاں ہوتی ہیں، دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں اور بڑھتی ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ اور اگر دوسرا فریق صبر کرنے والا ہو، حوصلہ دکھانے والا ہو، تو پھر تو بچت ہو جاتی ہے، ورنہ جیسا کہ میں نے بیان کیا، یہ لڑائی جھگڑے فساد فتنہ یہی صورتحال سامنے آتی ہے، اور روزمرہ ہم ان باتوں کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ پھر لوگوں کا مال کھانے والا، کم تول کرنے والا، اس حرام مال کی وجہ سے جو کھا رہا ہوتا ہے، طبعاً فسادی اور فتنہ پرداز بن جاتا ہے، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنے والا نہیں ہوتا۔ نیکی اور امن کی بات سے کی اسے توقع نہیں کی جا سکتی، اس کی ہر بات میں، ہر کام میں اس کو برکت رکھ جاتی ہے، اور یہ کاروباری بددیانتی یا کسی بھی وجہ سے دوسرے کا مال کھانا، یہ ایسے فعل ہیں جس کی وجہ سے، جیسا کہ حسایت میں آیا کہ فساد نہ کرو، پہلی قوموں پہ تباہی بھی آئی ہے، یہ بھی ایک وجہ بنتی رہی ہے تباہیوں کی۔ تو یہ واقعات جو قرآن کریم میں ہمیں بتائے گئے ہیں، صرف ان پرانے لوگوں کے قصے کے طور پر نہیں تھے، بلکہ یہ سبق ہیں آئندہ آنے والوں کے لیے بھی، کہ دیکھو اللہ تعالیٰ سے کسی کی رشتہ داری نہیں ہے، اگر اس تعلیم سے دور ہٹو گے تو اس کے عذاب کے مورد بنو گے، ورنہ تو پہلی قومیں بھی یہ سوال کر سکتی ہیں کہ ہماری ان غلطیوں کی وجہ سے تو ہمیں عذاب نے پکڑا، لیکن بعد میں آنے والے بھی یہی گناہ کرتے رہے اور آزادانہ پھرتے رہے اور عیش کرتے رہے۔ یہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے، جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے سزا دے، لیکن جن واقعات کی خدا تعالیٰ نے اطلاع دے دی، خود اطلاع دے دی، یہ اطلاع اس لیے ہے کہ پہلی قوموں میں یہ برائیاں تھیں جن کی وجہ سے انہیں یہ سزائیں ملیں۔ تم اگر سزا سے بچنا چاہتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو اور ان فساد کی باتوں سے رکو۔ اس زمانے میں دنیا کے لالچ کی وجہ سے عموماً انفرادی طور پر بھی اور قوموں کی سیاست کی وجہ سے قومی طور پر بھی ایک دوسرے کو تجارت میں، لین دین میں نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جو معاہدے ہوتے ہیں ان پر من و عمل نہیں ہوتا، 100 تعویلیں اور حجتیں نکالی جاتی ہیں۔ یہ
مغربی قومیں اگر ان کا اپنی مرضی کے مطابق دوسرے غریب ممالک عمل نہ کرے تو اپنے معاہدوں کو اور سودوں کو یہ ذریعہ بنا لیتے ہیں ان کو نقصان پہنچانے کا. یہی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح اس سے وہ اتنا استفادہ نہ کر سکیں جس کی وجہ سے یہ معاہدے ہو رہے ہیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ان غریب ممالک کو پہلے تجارت اور ہمدردی کے دھوکے میں رکھ کر لوٹا جاتا ہے اور پھر زیر نگین کر لیا جاتا ہے. جو اختلاف کرے اس پر فوج کشی کر دی جاتی ہے، طاقت استعمال کر کے اس قوم کو اپنے تسلط میں لے لیا جاتا ہے. تو بہرحال ان فساد پیدا کرنے والوں کے، دوسروں کے حقوق چھیننے والوں کے یہ دوہرے معیار ہوتے ہیں کہ اپنی پسند کی قوموں کے، اپنی ہم مذہب قوموں سے لین دین اور طرح سے ہوتے ہیں، غریب ملکوں سے یا غیر مذہب قوموں سے لین دین اور طرح سے ہوتے ہیں. بلکہ یہ بھی کرتے ہیں یہ کہ غریب ملکوں کی معاشی پالیسیاں بنانے کے بہانے سے ان کو ایسے شیطانی معاشی چکر میں گرفتار کر دیتے ہیں کہ وہ ترقی کر ہی نہیں سکتے، اور یہ لوگ پھر ان غریب ملکوں کی دولت بھی لوٹ لیتے ہیں. تو ان سب چیزوں کی جڑ جن کی وجہ سے یہ فائدے اٹھائے جا رہے ہوتے ہیں اور نقصان پہنچائے جا رہے ہوتے ہیں، یہی تجارتیں اور لین دین اور ماپ تول ہی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ فرمایا ہے کہ ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تفسدوا فی الارض. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ کسی طور سے لوگوں کو ان کے مال کا نقصان نہ پہنچاؤ اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ. سورہ اعراف میں ایک آیت میں اس مضمون کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذالکم خیر لکم ان کنتم مومنین، یہ تمہارے لیے بہتر تھا اگر تم ایمان لانے والے ہوتے. بس آج یہ پیغام ہمیں ہر اس شخص تک اور ہر اس قوم کے لیڈروں تک پہنچانا چاہیے اور اس قوم کے فرد تک پہنچانا چاہیے جو ان تجارتی دھوکے بازیوں میں مبتلا ہیں کہ تم امن اور اپنی بالادستی ان دھوکوں سے حاصل نہیں کر سکتے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر ایمان لانا ضروری ہے، ورنہ پرانی قوموں کی تمہیاں تمہارے سامنے ہیں. یہ عذاب جنہوں نے پہلی قوموں کو تباہ کیا اب بھی آ سکتے ہیں. اگر ہوش کی آنکھ ہو تو دیکھیں، آ رہے ہیں. دنیا میں ہر جگہ جو آفتیں اور تباہیاں آ رہی ہیں، امریکہ میں بھی، ایشیا میں بھی اور دوسری جگہوں پر بھی، اور اب موسم کی سختیوں کے بارے میں یورپ میں بھی پیش گوئیاں کی جا رہی ہیں. تو یہ بہت ساری برائیاں جو دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں وہی وجہ بن رہی ہیں، اور ایک برائی یہ بھی ہے ان میں سے. تو ان سے بچنے کا ایک ہی طریق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرو. ہر احمدی کو یہ پیغام اپنے اپنے دائرے میں اور اپنے حلقے میں پہنچانا چاہیے. قرآن کریم کے انظار کو سامنے رکھنا چاہیے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوے کو پیش کرنا چاہیے. مسلمانوں کو بھی سمجھانا چاہیے کہ تمہارے لیے سب سے اول یہ حکم ہے کہ اس تعلیم پر عمل کرو، لیکن انفرادی طور پر جہاں تک ہمارے
مسلمان ملکوں میں سے کسی کا بس چلتا ہے تو اس ماپ تول اور لین دین میں ڈنڈی مارنے والے ہیں، تقریباً دھوکہ دینے والے ہوتے ہیں۔ عیسائی مغربی ممالک میں کم از کم چھوٹی تجارت، انفرادی تجارت جو ہے، اس میں وہ کافی حد تک ایمانداری سے اپنی چیزیں بیچتے ہیں اور لین دین کرتے ہیں، اور عموماً اسی اعتماد پر ان سب کے کاروبار بھی چل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن مسلمان ملکوں میں اس کی بہت زیادہ کمی ہے۔ کئی ملکوں سے تجارت ہوتی ہے اور بڑے بڑے آرڈر ملتے ہیں مغربی ممالک میں ان ملکوں سے، لیکن آہستہ آہستہ اسی دھوکے کی وجہ سے کہ کاروبار صحیح نہیں رکھتے یہ ہمارے مسلمان بھائی، بعض کاروباری، وہ تجارتیں کم ہوتی چلی جاتی ہیں بجائے پھیلنے کے۔ اور سمجھتے یہ ہے کہ ہم نے دوسرے کو دھوکہ دے کے تیر مار لیا، جبکہ لمبے عرصے میں وہ نقصان اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ایسے لوگوں کے لیے انذار فرمایا ہے، یہ اس کا علم رکھنے والے اور اس کتاب کو ماننے والے سب سے زیادہ اس کے نیچے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ مسلمان بحیثیت قوم ترقی نہیں کر سک رہے، کیونکہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح طور پر کھول کر ان پرانی قوموں کے واقعات بتائے ہیں اور احکامات بھی دیے ہیں کہ یہ باتیں تم نے نہیں کرنی اور یہ کرنی ہے۔ اس لیے ہم بہرحال جب تک اس پر عمل نہیں کرتے ترقی نہیں کر سکتے۔ دوسروں کو ڈھیل تو زیادہ لمبا عرصہ ہو سکتی ہے، لیکن مسلمانوں کو نہیں۔ بس آج دنیا کو ہر مصیبت، آفت اور پریشانی سے بچانے کے لیے ہر قسم کے اعلیٰ خلق پر عمل اور اس کی تبلیغ کرنا ہر احمدی کا فرض ہے۔ اس بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے کیا اسوہ قائم فرمایا، کس طرح آپ تجارت اور لین دین اور اس کے معاہدے کیا کرتے تھے، کس طرح اپنے عہد پورا کیا کرتے تھے، کس طرح قرضے اتارا کرتے تھے، اور آپ نے اپنی امت کو بھی نصیحتیں فرمائیں کہ کس طرح کیا کرو یہ کام۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ نے ہمیں تعلیم دی۔ اس کی چند مثالیں یہاں پیش کرتا ہوں۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت آداب بن خالد بن حوزہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے ایک دستاویز لکھی کہ آداب بن خالد بن حوزہ نے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک غلام خریدا جس کے اندر نہ تو کوئی بیماری ہے اور نہ کوئی اخلاقی خرابی و خباثت ہے۔ یہ دو مسلمانوں کا آپس میں ایک سودا ہے جس میں کسی طرح کی دھوکے بازی نہیں کی گئی۔ تو دیکھیں کس قدر محتاط ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور تقویٰ کا جو معیار تھا اس تک تو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ یقیناً آپ نے اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد یہ تحریر لکھوائی ہوگی۔ اس غلام کو اچھی طرح پرکھنے اور دیکھنے کے بعد اس پر یہ اعتماد قائم ہوا ہوگا۔ کھول کر بتا دیا کہ یہ باتیں میں اس کے متعلق کہہ رہا ہوں۔ بعض دفعہ انسانی طبیعتوں کو پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن یہ جو باتیں کہی ہیں تم بھی ان کا جائزہ لے لو کہ یہ ایسا ہی ہے جس طرح میں نے کہا ہے، اور ہر چیز کھول کر بیان کر دی۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے
حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نو عمر اونٹ کسی سے قرض لیا، پھر آپ کے پاس زکوٰۃ کے کچھ اونٹ آئے تو آپ نے مجھے حکم دیا کہ اس آدمی کا نو عمر اونٹ واپس کر دو۔ میں نے کہا ان اونٹوں میں صرف ایک اونٹ ہے جو بہت عمدہ ہے اور 7 سال کا ہے، تو آپ نے فرمایا وہی اسے دے دو، اس لیے کہ بہترین آدمی وہ ہے جو بہترین طریق پر قرض ادا کرتا ہے۔ تو دیکھیں اس نے ادائیگی قرض کی، معاشرے میں محبت اور پیار بکھیرنے کا طریق، پھیلانے کا طریق۔ لوگ تو آمنے سامنے کے سودوں پر بھی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح دھوکہ دینے کی کوشش کریں۔ پھر زمانہ نبوت سے پہلے بھی لین دین کے معاملے میں، تجارت میں آپ کے اعلیٰ خلق کے بارے میں روایت میں آتا ہے۔ حضرت صاحب بن ابی صاحب سے روایت ہے کہ ہم آپ کے ساتھ جاہلیت کے زمانے میں کاروبار میں شراکت کرتے، لیکن ہم نے آپ کو کبھی دھوکے بازی اور جھگڑا کرتے نہیں دیکھا۔ اگر آج اس اسوے پر عمل ہو تو بہت سے جھگڑوں سے معاشرہ محفوظ ہو سکتا ہے۔ تحریریں بھی لکھی جاتی ہیں، اس کے باوجود بھی جھگڑے ہوتے ہیں، مقدمے بازیاں چلتی ہیں، اور سالوں تک وقت کے ساتھ ساتھ ان مقدمے بازیوں کی وجہ سے مالی نقصان بھی کر رہے ہوتے ہیں دونوں فریق اپنا۔ ایک روایت پہ آتا ہے، محارب بن دثار روایت کرتے ہیں کہ میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا قرض ادا کرنا تھا، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے میری رقم ادا فرمائی اور میری رقم سے زائد بھی عنایت فرمایا۔ یہ اس طرح رقم ادا کرنا کوئی سود نہیں ہے، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرضے کی آسن رنگ میں ادائیگی ہے، کہ قرض کی ادائیگی اس طرح آسن طور پر ہو، اس طرح شکریہ کے ساتھ کی جائے کہ میں تمہارا ممنون ہوں کہ تم نے وقت پر میری ضرورت پوری کی، اور اس شکر کے اظہار کے طور پر میں تمہیں یہ زائد اپنی خوشی سے دے رہا ہوں۔ تو یہی وہ اسوہ ہے جس سے معاشرے میں محبت اور امن کی فضا پیدا ہو سکتی ہے۔ دار قطنی کی ایک لمبی روایت ہے جس میں راوی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابتدائی زمانے میں جو مشرکین مکہ کا ظالمانہ سلوک تھا اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ پھر اسلام کے غالب آنے کے بعد جب تمام عرب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر نگین تھا، اس وقت کا آپ کے لین دین کا واقعہ بیان کیا ہے۔ کہ یہ راوی طارق بن عبداللہ معاربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے ساتھیوں نے کہتے ہیں کہ انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے مدینہ کے قریب آ کر پڑاؤ کیا ایک قافلے کے ساتھ۔ اس پڑاؤ کے دوران ایک شخص سفید کپڑوں میں ملبوس ہمارے پاس آیا، اتنا حصہ جو اگلا ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں جو لین دین سے تعلق ہے، اور ہم سے پوچھا، سفید کپڑوں میں ملبوس شخص ہمارے پاس آیا اور سلام کیا، اور پھر پوچھا ہم لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ ہم نے بتایا کہ ربضہ سے آئے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک سرخ اونٹ بھی تھا، یہ سرخ اونٹ بھی جو ہیں وہ اس زمانے میں کافی مہنگے اونٹوں میں شمار ہوتے تھے۔ تو اس آنے والے شخص جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جنہیں راوی اس وقت نہیں جانتے تھے، تو آپ نے پوچھا کیا تم اپنا یہ سرخ اونٹ فروخت کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم کرنا چاہتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کتنے میں فروخت کرو گے؟ تو انہوں نے
کچھ سا کھجوریں اس کی قیمت بتائی کہ اتنے میں فروخت کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے مجھے دے دو، اور آپ نے وہ اونٹ لیا اور مدینہ کی طرف چل دیے کہ قیمت مدینہ جا کر میں بھجوا دوں گا۔ تو یہاں تک کہتے ہیں راوی کہ ہم دیکھا آپ اونٹ لے کے چلے گئے اور ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اس کے بعد ہمیں خیال آیا کہ ہم نے تعارف تو حاصل نہیں کیا ان سے کہ کون تھے، پتہ نہیں کون شخص ہے، کیا ہے، اب رقم بھی ملے گی کہ نہیں، یا وہ جو سودا ہوا ہے اس کی جو مقدار کھجوروں کی ملنی تھی ملے گی کہ نہیں۔ اس فکر میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگ گئے، ہر کوئی دوسرے کو کہہ رہا تھا کہ تم نے کیوں اونٹ جانے دیا، ایسے شخص کو اتنا قیمتی اونٹ دے دیا جس کو ہم جانتے ہی نہیں۔ اس پر کہتے ہیں کہ ہم میں موجود ایک خاتون بھی تھیں اس قافلے میں انہی قوم کی، لگتا ہے کہ وہ بڑی ذہین اور قیافہ شناس تھیں اور مومنانہ فراست ان میں تھی۔ اس نے ہمیں کہا، عورت نے، کہ ایک دوسرے کو ملامت نہ کرو، میں نے اس شخص کے چہرے کو دیکھا تھا، وہ ایسا نہیں لگتا کہ تمہیں ذلیل کرے، میں نے کبھی بھی کسی شخص کا چہرہ ایسا نہیں دیکھا جو اس سے زیادہ 14ویں رات کے چاند سے مشابہت رکھتا ہو۔ تو راوی کہتے ہیں کہ رات کے کھانے کے وقت ایک شخص ہمارے پاس آیا اور ہمیں سلام کیا اور بتایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامبر کے طور پر آیا ہوں، انہوں نے تمہارے لیے کھانا بھیجا ہے، خوب سیر ہو کر کھاؤ، اور یہ کھجوریں اپنے اونٹ کی قیمت کے مطابق ماپ لو۔ کھانا بھی رات کا بھجوا دیا، قیمت بھی بھجوا دی۔ پھر آگے بھی روایت چلتی ہے، یہ لوگ پھر مدینہ گئے، پھر وہاں کچھ ہوا۔ بہرحال دیکھیں کہ آپ نے صرف یہ نہیں کہا کہ میں نے آپ کی کھجوریں بھیج دی ہیں لے لو، بلکہ کسی بھی قسم کا ابہام نہ رہے، تم لوگ بھی اس کو ماپ لو تاکہ تمہاری قیمت پوری ہو جائے، کوئی غلط فہمی نہ رہے۔ پھر ہمیں آپس کے لین دین کے بارے میں، امانتوں کی ادائیگی کے بارے میں آپ نصیحت فرماتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تمہارے پاس کوئی چیز امانت کے طور پر رکھتا ہے اس کی امانت اسے لوٹا دو، اور اس شخص سے بھی ہرگز خیانت سے پیش نہ آؤ جو تم سے خیانت سے پیش آ چکا ہے۔ پھر صرف یہی نہیں کہ امانت لوٹا دو، بلکہ فرمایا کہ وہ شخص مومن ہی نہیں کہلا سکتا جو امانتوں میں خیانت کرتا ہے، جو دوسروں کے حق مارتا ہے، جو کسی کے اعتماد کو ٹھیس پہنچاتا ہے، جو عہد کو اپنے صحیح طور پر نہیں نبھاتا۔ اس بارے میں ایک اور روایت ہے، انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطاب کرتے ہوئے ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، یعنی جو شخص امانت کا لحاظ نہیں رکھتا اس کا ایمان کوئی ایمان نہیں ہے، اور جو عہد کا پاس نہیں رکھتا اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ اب امانت ہے، یہ صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ کسی نے کوئی چیز یا رقم کسی کے پاس رکھوائی تو وہ اس طرح واپس کر دیے، یہ تو ہے ہی، لیکن کوئی بھی شخص جو بھی کام کر رہا ہے اگر وہ اس کا حق ادا نہیں کر رہا، چاہے وہ کام میں سستی کر کے حق ادا نہیں ہو رہا، یا کاروباری آدمی کا اپنے کاروبار میں دوسرے کو دھوکہ دینے کی وجہ سے اس سے انصاف نہیں ہو رہا، حق ادا نہیں ہو رہا، یا کیونکہ کاروبار میں بھی لین دین میں مثلا اگر کسی پر کسی نے دوسرے نے اعتبار کیا ہے تو اس پر اس کو امین سمجھ کر ہی، اس کو امانت دار سمجھ کر ہی اس سے کاروبار یا لین دین کا معاہدہ کیا ہے نا۔ اگر اس اعتماد کو ٹھیس پہنچائی گئی ہے تو یہ خیانت ہے۔ پھر
ہمارے ملکوں میں سودے ہیں، چیزیں بیچتے ہیں، اس میں ملاوٹ کر دیتے ہیں، یہ خیانت ہے، امانت کا صحیح طرح حق ادا کرنا نہیں ہے، کسی کا حق مارنا ہے۔ تو یہ سب باتیں ایسی ہیں جو ایمان میں کمزوری کی نشانی ہیں۔ وعدوں کا پاس کرنا ہے، اگر اپنے عہد نہیں نبھا رہے تو عہد توڑنے کے گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور عہد توڑنے کے ساتھ ساتھ خیانت بھی کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ بے ایمان اور بے دین لوگ ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں ایمانت، دیانت اور لین دین میں اعلیٰ معیار قائم کرنے کا جو احساس پیدا کیا، جو تربیت کی، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ بعض دفعہ صحابہ سودے میں اس بات پر بحث کیا کرتے تھے کہ مثلا لینے والا جو ہے، خریدنے والا جو ہے، وہ کسی چیز کی قیمت زیادہ بتا رہا ہے اور دینے والا اس کی کم بتا رہا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک صحابی ایک گھوڑا ایک دوسرے صحابی کو بیچنے لگے، اور اس کی قیمت انہوں نے جو بتائی وہ خریدنے والے کے نزدیک کم تھی۔ انہوں نے اس کی قیمت 3-4 گنا کر کے بتائی کہ، اور اس بات پہ جھگڑا ہو گیا۔ لینے والا کہہ رہا ہے میں کم قیمت لوں گا، دینے والا کہہ رہا ہے کہ نہیں میں زیادہ قیمت دوں گا۔ تو یہ تھے وہ معیار جو صحابہ نے حاصل کیے، اور یہی معیار ہیں جو ایک مومن کو حاصل کرنے چاہیے، جن باتوں کا ایک مومن کو خیال رکھنا چاہیے۔ اور اپنی ایمانت اور دیانت کے معیاروں کو بڑھانا چاہیے۔ ایک بہت بڑی بیماری جو دنیا میں عموماً ہے اور جس کی وجہ سے بڑے فساد پیدا ہوتے ہیں، وہ ہے کاروبار کے لیے یا کسی اور مصرف کے لیے قرض لینا، اور پھر ادا کرتے وقت ٹال مٹول سے کام لینا۔ بعض تو نیت شروع سے یہی خراب ہوتی ہے کہ قرض لے لیا، اب دیکھیں گے کب ادا کرنا ہے۔ اور ایسے لوگ جو ہیں وہ باتوں میں بھی بڑے ماہر ہوتے ہیں، جس سے قرض لینا ہو اس کو ایسا باتوں میں چراتے ہیں کہ وہ بیوقوف بن کے پھر رقم ادا کر دیتے ہیں یا کاروباری شراکت کر لیتے ہیں۔ بہرحال ایسے قرض لینے والوں کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے لوگوں سے واپس کرنے کی نیت سے مال قرض پر لیا اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادائیگی کے سامان کر دے گا، اور جو شخص مال ہڑپ کرنے کی نیت سے قرض لے گا اللہ تعالیٰ اسے تلف کر دے گا۔ اور اکثر مشاہدے میں آتا ہے ایسے لوگوں کے کاموں میں بڑی بے برکتی رہتی ہے، مالی لحاظ سے ڈوبتے ہی چلے جاتے ہیں وہ لوگ، اور خود تو برباد ہوتے ہی ہیں پھر ایسے، اور ساتھ ہی اس بیچارے کو بھی اس رقم سے محروم کر دیتے ہیں جس سے رقم لی ہوتی ہے، اس کو باتوں میں چرا کر۔ جو بعض دفعہ اس لالچ میں آ کر قرض دے رہا ہوتا ہے اور پیسے کاروبار میں لگا رہا ہوتا ہے کہ مجھے بڑا غیر معمولی منافع ملے گا، عقل اور سوچ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہاں، بس وہ منافع کے چکر میں آ کے پیسے ضائع کر دیتے ہیں اپنے۔ اور اچھے بھلے بظاہر بعض دفعہ عقل مند لوگوں کی عقل ماری جاتی ہے اس معاملے میں، اور ایسے دھوکے بازوں کو رقم دے دیتے ہیں۔
تو قرض جب بھی لینا ہو نیک نیتی سے لینا چاہیے، جیسا کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ پھر اس کی مدد کرتا ہے، اور احمدی کا یہی ایک نمونہ ہونا چاہیے۔ اور قرض کی واپسی بھی بڑے اچھے طریقے سے ہونی چاہیے، جیسے پہلے بھی ذکر آ چکا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ایک اور روایت میں بیان کرتا ہوں۔ ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 سال کا اونٹ لینا تھا۔ وہ آیا اور تقاضا کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے دے دو۔ تو بس انہوں نے اس جس کو بھی کہا تھا، انہوں نے اس اونٹ طلب کرنے والے کے تقاضے کے مطابق کا اونٹ تلاش کیا، تو اس عمر کا 1 سال کا اونٹ نہیں پایا انہوں نے، بڑی عمر کا اونٹ تھا جو زیادہ قیمتی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو دے دو۔ اس پر اس نے کہا، دینے والے نے نا جس کو دینا تھا، اس نے کہا کہ آپ نے میرا قرض بہتر طور پر پورا کیا۔ جو واپسی کا مطالبہ کرنے آیا تھا قرض کی، اس نے کہا آپ نے میرا قرض بہتر طور پر پورا کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر دے۔ بہرحال وہ دعا تھی اس کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرض ادا کرنے کے لحاظ سے بہتر ہو۔ تو یہ ایک طریق ہے قرض کی ادائیگی کا، جس کے نمونے ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائے ہیں۔ احمدیوں نے اگر دنیا سے فساد دور کرنا ہے تو آپس میں جو بھی لین دین اور قرض ہوتے ہیں ان کی اس طرح حسن ادائیگی ہونی چاہیے، خوبصورتی سے آپس میں کاروباری معاملات طے ہونے چاہیے، اور کوئی دھوکہ اور کسی قسم کی بھی بدنیتی شامل نہیں ہونی چاہیے۔ نفس امارہ کی حالت بیان کرتے ہوئے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اس حالت کی اصلاح کے لیے عدل کا حکم ہے، اس میں نفس کی مخالفت کرنی پڑتی ہے۔ مثلاً کسی کا قرضہ ادا کرنا ہے، لیکن نفس اس میں یہی خواہش کرتا ہے کہ کسی طرح سے اس کو دبا لوں اور اتفاق سے اس کی میعاد بھی گزر جائے۔ اس صورت میں نفس اور بھی دلیر اور بے باک ہوگا کہ اب تو قانونی طور پر بھی کوئی مواخذہ نہیں ہو سکتا، مگر یہ ٹھیک نہیں۔ عدل کا تقاضا یہی ہے کہ اس کا دین واجب ادا کیا جائے، اس کا قرض جو ہے واجب ادا کرو، اور کسی ہیلے اور عذر سے اس کو دبایا نہ جاوے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بعض لوگ ان امور کی پرواہ نہیں کرتے، اور ہماری جماعت میں بھی ایسے لوگ ہیں جو بہت کم توجہ کرتے ہیں اپنے قرضوں کے ادا کرنے میں۔ یہ عدل کے خلاف ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے لوگوں کی نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے۔ بس تم میں سے ہر ایک اس بات کو خوب یاد رکھے کہ قرضوں کے ادا کرنے میں سستی نہیں کرنی چاہیے، اور ہر قسم کی خیانت اور بے ایمانی سے دور بھاگنا چاہیے، کیونکہ یہ امر الہی کے خلاف ہے۔ بس یہ تعلیم ہے ہمارے سامنے۔ ہم جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم دنیا کے سامنے اسلام کی صحیح تعلیم کے نمونے قائم کرتے ہیں، لیکن اگر ہمارے عمل اس کے خلاف ہوں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ نہ تو ہم امانت کا حق ادا کر رہے ہیں، نہ ہی ہم اپنے عہد پورے کر رہے ہیں، بلکہ کاروبار میں دوسروں کو دھوکہ دے کر، قرضوں میں ٹال مٹول سے کام لے کر گناہ گار بن رہے ہیں، اور اس زمرے میں آ رہے ہیں جو فساد پیدا کرنے والے ہیں۔ جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ بعض لوگ ان امور کی پرواہ نہیں کرتے، اور ہماری جماعت میں بھی ایسے لوگ ہیں جو بہت کم توجہ کرتے ہیں۔ تو میں بھی آج بڑے افسوس سے یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اتنا بڑا دعویٰ لے کر اٹھنے والے ہیں۔ پہلے تو ذرائع وسائل اتنے نہیں تھے کہ خلیفہ وقت جو بات کہہ رہا ہوتا تھا، یا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات جو بیان کیے جاتے تھے، یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم بتائی جاتی تھی،
جس کو ماننے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات بیان کیے جاتے تھے، وہ اسی جگہ پر محدود ہوتے تھے جس مجمع کو یا جس جلسے کو وہ خطاب کیا جا رہا ہوتا تھا، یا زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اس کا خلاصہ یا کچھ حد تک تفصیل چند ہفتوں بعد جماعت کے کچھ افراد تک پہنچ جاتی تھی، اور اس کی بہت کم تعداد ہوتی تھی جو براہ راست استفادہ کر سکیں۔ لیکن آج ایم ٹی اے کے بابرکت انعام اور انتظام کی وجہ سے یہ آواز اس وقت لاکھوں احمدیوں کے کانوں تک پہنچ جاتی ہے، بلکہ آج ہمارے دعوے کی آواز اپنوں اور غیروں تک یکساں ایک ہی وقت میں پہنچ جاتی ہے، دوسرے بھی بہت سارے استفادہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہماری ذمہ داری بڑھ گئی ہے کہ ہر ملک میں، ہر شہر میں، ہر احمدی اپنے آپ کو اس تعلیم کے مطابق کرے، اپنے آپ کو اس تعلیم کے مطابق ڈھالے جس کا وہ دعویٰ کرتا ہے، اپنی کمزوریوں کو اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہوئے چھپانے کی کوشش کرے، دور کرنے کی کوشش کرے، اور حتی الوسع یہ کوشش کرے کہ ایسی کمزوریاں اور عمل سرزد نہ ہوں جو جماعت کی بدنامی کا موجب بنے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تو بڑے واضح الفاظ میں فرما دیا ہے کہ ایسے لوگوں کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، میری طرف منسوب ہو کہ پھر مجھے بدنام کرتے ہو تو پھر میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے تو میری بیعت کے مقصود کو پورا کرنے والے نہیں۔ لیکن جب ایک شخص غیر کے سامنے اپنے آپ کو احمدی کہتا ہے تو دوسرا تو بہرحال اس کو احمدی سمجھتا ہے، اور کسی احمدی کہلانے والے کے بارے میں گہرائی میں جاننے سے پہلے یہی سمجھتا ہے کہ عموماً جس طرح احمدی دوسروں کی نسبت زیادہ قابل اعتماد ہیں، قابل اعتبار ہیں، یہ بھی ہوگا۔ لیکن جب ایسی سوچ والے کسی شخص کی احمدی سے لین دین میں یا کاروبار میں یا دوسرے وعدوں میں جب اس کو کوئی نقصان پہنچتا ہے یا صدمہ پہنچتا ہے تو وہ پوری جماعت کو ہی برا سمجھتا ہے۔ کئی خط آج کل مجھے غیر جماعت مسلمانوں کی طرف سے بھی اور غیر مسلموں کی طرف سے مل رہے ہیں پچھلے چند دنوں سے، چند مہینوں سے، 2-4 ہی چاہے مہینے میں ہوں، لیکن بہرحال بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ جماعت جس طرح پھیل رہی ہے، بعض نئے آنے والے اپنے کاروباری ساتھیوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور پرانے دھوکے چل رہے ہوتے ہیں ان کے، لیکن مجھے تکلیف اس وقت زیادہ ہوتی ہے جب پرانے احمدی خاندانوں کے بعض لوگ بھی اس دھوکے میں ملوث ہوتے ہیں۔ پاکستان سے بھی اور دوسرے ملکوں سے بھی بار غیر جماعت خط لکھتے ہیں کہ آپ کے فلاں احمدی ہمارے اتنے پیسے کھا گیا، بلکہ ایک نے تو یہ لکھا کہ میں نے آپ کو خط لکھا تھا، آپ نے جماعت کو کہا، جماعت نے بڑی مدد کی، لیکن وہ احمدی کسی طرح اس وعدے کو پورا کرنے یا پیسے دینے کو ماننے پہ راضی نہیں ہے، اس لیے میں اپنا معاملہ اب چھوڑتا ہوں، یعنی خدا پہ چھوڑتا ہوں۔ یہ الفاظ تو ایک احمدی کو کہنے چاہیے تھے کہ میں اپنا معاملہ خدا پہ چھوڑتا ہوں، بجائے یہ کہ دوسرا کہہ رہا ہو کہ تو یہ جو ہے جیسے میں نے کہا کہ جب معاملات کا علم ہوتا ہے تو دوسرے کے پیسے واپس کروانے کی، ادا کروانے کی کوشش تو کی جاتی ہے کہ ادائیگی ہو جائے۔ بعض دفعہ جو مطالبہ کرنے والا ہے وہ بھی غلط ہوتا ہے، ناجائز مطالبہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن ایک احمدی کا فرض بنتا ہے
کہ اپنے لین دین کو، ماپ تول کو، کاروبار کو، قرضوں کی واپسی کو بالکل صاف ستھرا رکھیں۔ قرآنی تعلیم اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی توقعات کے مطابق ہمیشہ پاک و صاف رکھیں، اور اس طرح کرنے سے جہاں وہ اپنی عاقبت سنوارنے والا ہوگا وہاں جماعت کی نیک نامی کا بھی باعث بن رہا ہوگا۔ یہ بھی ایک خاموش تبلیغ ہے، پہلے بھی میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں اس بارے میں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے معاملات ہمیشہ صاف رکھنے والا ہو۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر